بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم تیسرا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تیسرے چیپٹر کا پہلا ٹاپک آج ہمارا لیکچر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، معاشیات میں ریاضی اور شماریاتی کردار جو ہے یا اس کے بنیادی آلات، یہ چیپٹر کا نام ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے بنیادی ریاضیاتی تصورات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے متغیرات اور اس کی اقسام ہیں۔ کویسچن اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ متغیرات سے کیا مراد ہے، اس کے اقسام تفصیل سے بیان کریں۔ تو سب سے پہلے ہم متغیرات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایسی مقداریں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یعنی کہ بدلتی رہتی ہیں، مختلف قیمتیں اپناتی ہیں، متغیرات یا متغیر مقداریں کہلاتی ہیں۔ پروفیسر کوروز لکھتے ہیں کہ یہ ایسی رمزی علامت ہوتی ہیں جو کسی بحث کے دوران مختلف قیمتیں یا قابل قبول قیمتوں کے جٹ یعنی کہ سیٹ اپنا سکیں۔ اسی طرح سے ایسی مقداریں جو مسلسل تبدیل ہوتی رہیں، بدلتی رہیں، مختلف قیمتیں اپناتی رہیں، یعنی کہ بدلتی ہوئی مختلف قیمتیں ان کی شکل لیتی رہیں۔ اسی کی ایک اور ڈیفینیشن E.T. ڈولن لکھتے ہیں، ایسی مقداریں جو کسی دیے گئے مسئلہ سے متعلق تمام ممکنہ قیمتوں کے سیٹ پر محیط ہوں، متغیر مقداریں کہلاتی ہیں۔ اب سیٹ مجموعے کہتے ہیں، متغیر بدلنے والے، یعنی ایسے عوامل، ایسی مقداریں، ایسی یعنی کہ قدریں جو بدلتی ہوں، تبدیل ہوتی ہوں اور ان کا سیٹ مجموعہ، ان کو کیا کہیں گے؟ متغیر مقدار کہلاتے ہیں۔ ایسی مقدار جو قابل پیمائش ہو اور مختلف قیمتیں اختیار کر سکے، متغیر مقدار کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے عام طور پر عام زندگی میں درجہ حرارت ہے، وقت ہے، گاڑی کی رفتار ہے اور مختلف قدریں ہیں، قیمتیں ہیں اشیاء کی۔ معاشیات میں بہت سی مقداریں ہیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ مثلا آمدنی ہے، صرف ہے، بچت ہے، پرائسز ہیں، قیمت ہے، طلب ہے، رسد ہے، یہ وہ مقداریں ہیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ریاضی دان ان متغیر مقداروں کو علامتی طور پر XYZ سے ظاہر کرتے ہیں، XYZ سے ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ قیمت پرائس کے لیے P، اور اسی طرح سے افادہ یوٹیلیٹی کے لیے U، صرف کنزمپشن کے لیے C، اور بچت یعنی کہ سیونگ کے لیے S کا لفظ وہ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بعض اوقات اس اصول سے ہٹ کر بھی ان کے نام دیے جاتے ہیں۔ مثلا آمدنی کو معاشیات میں انکم جو ہوتی ہے Y سے مینشن کیا جاتا ہے، درآمدات امپورٹس کو M سے ظاہر کیا جاتا ہے، اسی طرح سے برآمدات کو X سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، درآمدات جو چیزیں درآمد کی جاتی ہیں، باہر سے منگوائی جاتی ہیں، اور برآمدات جو یہاں سے بھیجی جاتی ہیں، باہر بھیجی جاتی ہیں، ان کو برآمدات کہتے ہیں۔ کسی مخصوص عرصہ وقت کے لیے بڑی سی بڑی مقدار کی جو قیمت ہوتی ہے، بڑی سی بڑی مقدار کی قیمت کی جو لمٹ ہوتی ہے، یعنی کہ بڑی لمٹ اور چھوٹی لمٹ، اپر لمٹ اس کو کہیں گے جو بڑی لمٹ ہوگی، اور جو چھوٹی لمٹ ہوگی اس کو لوور لمٹ کہیں گے۔ مثلا 2019 میں چینی کی قیمت زیادہ سے زیادہ 85 روپیز اور کم سے کم 70 روپیز رہی، تو بالائی حد اپر لمٹ 85 اور لوور لمٹ وہ کیا ہوگی؟ 70۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آگے اس کی اقسام ہیں، متغیرات کی اقسام 4 اقسام ہیں: متغیر مسلسل، متغیر غیر مسلسل، آزاد متغیر اور تابع متغیر۔ متغیر مسلسل ایسی مقداریں جو تبدیل ہوتی رہیں اور تبدیل ہوتے ہوئے ہر وقت
جو ہے نا وقت کے ہر نقطہ کو چھو کر گزریں، درمیان میں کوئی گیپ، وقفہ، جمپ، جسٹ نہ لگائیں۔ مثلا گھڑی کی سوئیاں ہر سیکنڈ کو چھو کر گزرتی ہیں، اسی طرح سے گاڑی کی رفتار جب میٹر چلتا ہے تو وہ ہر ایک کلومیٹر کو یا ایک میٹر پھر کلومیٹر کو جو ہے وہ ٹچ کرتے ہوئے وہ میٹر اس کا گھومتا ہے، تو جمپ نہیں لگاتا، گھڑی کی سوئیاں جمپ نہیں لگاتی۔ تو یہ مسلسل تبدیلی جو ہوتی ہے اس کو متغیر مسلسل کہتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک گاڑی ہے جو کہ چلتی ہے، تو پہلے منٹ میں اس کی رفتار 5 کلومیٹر، 10ویں منٹ میں 20 کلومیٹر، 30ویں منٹ میں 50 کلومیٹر، 40ویں منٹ میں 80 کلومیٹر اور 60ویں منٹ میں 50 کلومیٹر سفر کرتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کو ہم پلاٹ کرتے ہیں ایک ڈائیگرام میں، جو پکچر آپ کے سامنے ہے۔ او ایکس پہ ہم نے وقت لیا ہے منٹوں میں، او وائی پہ ہم نے لیا کیا لیا ہے؟ رفتار لی ہے کلومیٹر میں۔ تو جو وقت ہے اس کو ہم نے 10 میں جو ہے نا ڈیوائڈ کیا، 10 20 30 40 50 60۔ اسی طرح سے جو رفتار ہے وہ بھی ہم نے 10 میں رکھی ہے، 10 20 30 40 50 60 70 80 تک جو ہے نا ہم اس کو لے گئے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک طرف ہم نے دیکھنا ہے وقت کو اور دوسری طرف دیکھنا ہے رفتار کو۔ پہلے منٹ میں 5 کلومیٹر، پہلا منٹ اور 5 کلومیٹر کے سامنے ڈاٹ لگائیں گے۔ پھر دوسرا جو ہے 10ویں منٹ کو 20 کلومیٹر کے سامنے ڈاٹ لگا دیں گے۔ اسی طرح سے 30ویں منٹ میں 50 کلومیٹر کے سامنے ڈاٹ لگا دیں گے، 40ویں منٹ میں 80 کلومیٹر اور پھر 60ویں منٹ میں 50 کلومیٹر کے سامنے ڈاٹ لگائیں گے۔ تو ایک ہمیں خط ایسے چلتا ہوا پہلے بڑھتا ہے اور پھر گرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا متغیر مسلسل کا خط کہلاتا ہے۔ آگے ہے متغیر غیر مسلسل۔ جب کوئی مقدار تبدیل ہوتے وقت ہر سلسلہ حدود یا ہر نقطہ کو چھو کر نہ گزرے، درمیان میں وقفہ چھوڑے، متغیر غیر مسلسل کیا، یعنی کہ جمپ لگائے، متغیر غیر مسلسل کہلاتی ہے۔ مثلا گھی کی قیمت 50 سے 60 ہوتے ہوئے ایک پیسے کو چھو کر نہیں گزرتی، ایک پیسہ تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ 50 سے 52، 52 سے 55، پھر 55 سے 58، 58 سے پھر کیا ہو گیا 60۔ اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے ڈائیگرام کی صورت میں جو ہے سامنے موجود ہے۔ ایک طرف مہینے کی تاریخیں لی گئی ہیں او ایکس پہ، او وائی پہ گھی کی قیمت لی گئی ہے۔ تو پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ پہلی تاریخ کو قیمت فرض کر لیتے ہیں 50 ہے، دوسری تاریخ کو 52 ہو گئی ہے، تیسری تاریخ کو 55 ہو گئی ہے، چوتھی کو 58 ہو گئی ہے، پانچویں کو 60 ہو گئی ہے۔ تو آپ کو ایسا خط جو ہے بڑھتا ہوا ایک خط جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے، اے بی خط۔ آگے نیکسٹ جو ہے وہ ہے آزاد متغیر، ایسی مقداریں جو از خود تبدیل ہوں، خود بخود تبدیل ہوں، انہیں کسی دوسرے کی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں کسی دوسرے کے سہارا کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود تبدیل ہوتی ہیں۔ ایسی مقداروں کو متغیر آزاد متغیر کہتے ہیں۔ مثلا جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ کوانٹٹی ڈیمانڈ از دی فنکشن آف پرائس، یعنی کہ مقدار طلب کا انحصار قیمت پر ہے، اسی طرح سے جو ہے کیو ایس یعنی کہ مقدار رسد کا انحصار بھی قیمت پہ ہے، کیو ایس از دی فنکشن آف پرائس۔ اس میں جو اہم بات ہے، امپورٹنٹ جو بات ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ یہ ہے کہ جو پی ہے یعنی کہ قیمت جو ہے
وہ ایسی مقدار ہے جو خود تبدیل ہو رہی ہے. پہلے قیمت تبدیل ہوتی ہے، قیمت خود تبدیل ہوتی ہے اور مقداریں اس کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے. تو ایسی مقدار جو خود تبدیل ہو، از خود تبدیل ہو، اس کو آزاد متغیر کہتے ہیں. اسی طرح سے تابع متغیر ایسی مقدار جو آزاد کی وجہ سے آزاد پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، آزاد متغیر پہ انحصار کرتی ہے، دوسروں میں تبدیلی کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے. دوسری مقداریں تب بدلتی ہیں تو یہ بدلتی ہے. اسی یعنی کہ جو ہے نا مساوات میں، یعنی کہ کوانٹٹی ڈیمانڈ از فنکشن آف پرائس میں پہلے پی جو تھا وہ آزاد ہے، کیو ڈی جو ہے یعنی کہ مقدار طلب جو ہے وہ تابع ہے. کیو ایس از دی فنکشن آف پرائس میں پی آزاد ہے، کیو ایس جو ہے وہ تابع ہے. سی از دی فنکشن آف وائی، سی مین کنزمپشن، صرف کا انحصار آمدنی پر ہے. اس کو یوں پڑھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ. تو اس میں سی جو ہے وہ تابع ہے، وائی آزاد ہے. اسی طرح سے ایس از دی فنکشن آف وائی، ایس مین سیونگز ہے، بچتوں کا انحصار بھی آمدنی پہ ہوتا ہے. بچتیں کیا ہیں؟ تابع ہیں کس کے؟ آمدنی کے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ساکنات یا مستقلات. ایسی مقداریں جن کی قدریں پہلے سے موجود ہوں اور یہ مستقل ہوتی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ بدلتی نہیں ہے. مثلا کار کا حجم، سائز، جسامت، پین ہے جیسے وائٹ بورڈ، لیپ ٹاپ، سیل فون، ان کا جو سائز ہے، ان کا جو وزن ہے وہ مستقل مقدار کہلائے گی، وہ تبدیل نہیں ہوگی. مثلا 2x minus 18 is equal to 4 میں 2, 18 and 4 یہ ایسی مقداریں ہیں جو ہمیں پتہ ہے اور جو مستقل ہیں، جو تبدیل نہیں ہوں گی. آگے ہے پیرامیٹرز یا متبدل مستقلات. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایسی مقداریں ہوتی ہیں جو عام حالات میں بدلتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں نارمل حالات میں، لیکن معاشی اس میں جو مخصوص حالات میں جب معاشیات کو ڈسکس کرتے ہیں، معاشی قوانین کو ڈسکس کرتے ہیں، تو مخصوص حالات میں انہیں فرض کر لیا جاتا ہے. فرض کیسے کر لیا جاتا ہے کہ یہ نہیں بدلیں گے، بدستور فرض کر لیا جاتا ہے، یہ تبدیل نہیں ہوں گے. مثلا قانون طلب، قانون رصد اور قانون تقلیل افادہ مختتم، مساوی افادہ مختتم، قانون تقلیل حاصل، تقصیر حاصل، یہ وہ معاشی قوانین ہیں جن میں یہ مفروضات فرض کر لیے گئے ہیں، مفروضات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. جیسے کہ قانون طلب کی اگر میں ڈیفینیشن اگر آپ کے سامنے ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈسکس کروں تو دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے، دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے اگر کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے. اگر کسی شے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو اس کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب یہ جو دیگر حالات بدستور فرض کیا ہے، اس میں ہم نے کیا فرض کیا تھا کہ صارف کی آمدنی نہ بدلے، اس کی جو ہے نا رسم و رواج نہ بدلیں، ٹھیک ہے، اس کا ٹیسٹ نہ بدلے، اکائیاں یکسانیت پائی جائے اشیاء میں، یہ دیگر مفروضات وغیرہ یہ فرض کر لی جاتی ہیں. معاشی قوانین میں جب بھی قوانین کا ذکر کریں گے، جب بھی ہم ان کو ڈسکس کر کے لائیں گے تو ہم مفروضات کا یا پیرامیٹرز کا یا متبدل مستقلات کا سہارا ضرور لیں گے، انہیں فرض ضرور کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. انشاءاللہ تعالی تیسرا چیپٹر کیونکہ سٹارٹ ہو چکا ہے، تیسرے چیپٹر کے دوسرے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک جو ہے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.